تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، چاہے تمہیں وضو کی حاجت تھی یا غسل کی حاجت تھی، تو آپ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تیمم کر لینا چاہیے۔ پاکیزہ مٹی سے آپ تیمم کا ارادہ فرما لیں پاکی حاصل کرنے کا، اور پاکی حاصل کرنے کے اندر تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں عبادت کرنے کے لیے یہ طہارت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے جو صاف ستھری پاکیزہ مٹی ہو، اور ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرے۔ مکمل چہرہ جتنا حصے میں ہم وضو کی حالت میں دھوتے ہیں اتنے حصے کا مسح کیا جائے، اور پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارنے کے بعد جھاڑ کر پہلے اپنا دایاں ہاتھ پھر اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اس کا وہ مسح کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ضربیں وہ لگائیں، اس کو جھاڑیں تاکہ کوئی کنکر کچھ بھی لگنے والی چیز نہ ہو، پھر اپنے چہرے کا اچھی طرح جو ہے وہ مسح کر لیا جائے۔ دوسری مرتبہ ایسے مٹی پہ وہ ضرب لگا کے جھاڑنا چاہیے، اور پھر یوں اپنا پہلے دایاں ہاتھ اور اسی طرح پھر یہ اپنا بایاں ہاتھ، بس۔ اب کیونکہ یہ وضو کا خلیفہ ہے، اگر کوئی کہے کہ وضو میں جن جن اعضاء کو دھونا فرض ہے تو 4 اعضاء میں سے سر کا مسح بھی رہ گیا، پاؤں بھی تو اللہ رب العالمین نے اتنا ہی ہم پر ضروری فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ بس یہ ہے تیمم کرنا کہ آپ نیت کے بعد جو کام آپ کا ہے وہ ایک ضرب وہ لگانے کے بعد جھاڑ کر چہرے کا مسح، اور دوسری ضرب لگانے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا مسح۔ جہاں تک اگر تفصیل طلب ہے، جو علماء اور طلباء جو علم کے مشتاق لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اس بارے میں جو حد ہے ہاتھوں کے بارے میں اس کے اندر اختلاف ہے، اور 3 قسم کی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو جو مسح ہے وہ مکمل یہاں کندھے تک، آگے پیچھے اوپر نیچے باہر سے کیا جائے۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مسح کرتے تھے۔ تو کچھ ایک گروہ کی یہ دلیل ہے کہ ہاتھوں کا مسح کندھوں تک کیا جائے۔ ایک اور جماعت ہے جو صرف ہاتھوں کی جب باری آتی صرف ہتھیلیوں کا وہ مسح کرتے ہیں، آگے نہیں مسح کرتے۔ ان کی بھی دلیل ہے، کہتے ہیں سیدنا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ہی پوچھا آقا کریم کی بارگاہ سے کہ حضور تیمم کیسے کیا جائے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کا مسح کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیاں۔ اور جو احناف کی دلیل ہے وہ بھی یہ روایت ہے، اور اسی کی تائید حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی تائید کرتی ہیں کہ یہ جو مسح کا انداز تھا یہ شاید آیت تیمم کے نزول سے پہلے کا شاید انداز تھا، لیکن جب آیت مقدس کا نزول ہو گیا تیمم کے بارے میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم سے جب پوچھا کہ آقا تیمم کیسے کیا جائے تو آقا کریم نے فرمایا اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا کہ نصف کونیوں تک۔ لہذا اس میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بغلیں اور کندھے اس میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا احناف کا موقف یہ ہے کہ قیاس بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ 2 چیزیں تو اسلام نے بالکل معاف کر دیں، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا، اس کی جگہ پہ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح یہ معاف کر دیا۔ باقی 2 چیزیں رہ گئی، تو جیسے چہرہ پورا جیسے وضو میں ہم دھوتے ہیں اتنے حصے کا مسح کیا جائے گا، تو پھر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی جتنے حصے میں ہم دھوتے ہیں کونیوں سمیت اتنے حصے کا ہی وہ مسح کیا جائے تیمم کے اندر۔ یہ قیاس کا بھی تقاضا ہے، اور روایت بھی اس پر وہ دلالت کرتی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ جیسے وضو کے اندر جتنی مقدار میں ہم حصہ ہاتھوں کا دھوتے ہیں کونیوں سمیت اتنا حصہ ہی تیمم کے اندر اس کا مسح کیا جائے۔